الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ صدق اللہ العلی العظیم۔ اس وقت جو ہمارا یہ سلسلہ اللہ کے فضل و کرم سے چل رہا ہے، جو ایک کافی طویل عرصے سے یہ سلسلہ جاری ہے، جس میں سرور دو عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکمل حالات، آپ کی زندگی مبارکہ کے مکمل واقعات پوری تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں، اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی اس مبارک زندگی کے تعلق سے ہم نے اور آپ نے اللہ کے فضل سے بہت ساری باتیں اس مجلس کے اندر سن چکے ہیں۔ رمضان المبارک سے پہلے اس کا جو آخری درس ہمارا ہوا تھا، اس میں آپ حضرات واقف ہوں گے کہ جنگ بدر کا تذکرہ چل رہا تھا، اور اسلام اور کفر کی جو یہ پہلی جنگ ہوئی ہے اور عظیم مقابلہ جس کو جنگ بدر بولا جاتا ہے، اس کے واقعات اور حالات گزشتہ تقریباً 1.5 مہینے کے قریب ہو گیا تھا جو آپ کے سامنے سنائے جا رہے تھے۔ اب تک ہمارے اس درس کی کل 69 قسط اور حصے ہو چکے ہیں۔ آج کا جو یہ ہمارا درس ہے، یہ باضابطہ طور پر اس مبارک سلسلے کا 70واں درس ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی اور آپ کے حالات اور واقعات کے اعتبار سے یہ 70واں ہمارے سامنے موقع ہے جو ہم عید الفطر کے بعد اب باضابطہ اس درس کا یہاں سے آغاز کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ میں جو یہ جنگ بدر کا واقعہ پیش آیا اور مسلمانوں نے اس میں قربانیاں دیں، آپ حضرات کو کچھ نہ کچھ ذہن میں ہوگا کہ رمضان المبارک سے پہلے ذکر چل رہا تھا کہ جنگ بدر شروع ہو چکی ہے، اور ایک ایک کر کے بندوں کے مقابلے ہونے لگے۔ 3 کافر ادھر سے آئے تھے، پھر 3 مسلمان ادھر سے گئے ہیں جنہوں نے ان 3 کافروں کا مقابلہ کیا، اور اس کے علاوہ بھی الگ الگ واقعات جنگ کے ہونے لگے اور مسلمان اور کافروں کا آپس میں مقابلہ چل رہا تھا۔ اب یہ جو واقعات ہیں جنگ بدر کے، اس کی تفصیل میں کچھ آپ کے سامنے عرض کروں، اس سے پہلے ایک بات کی درمیان میں وضاحت ضروری ہے کہ جنگ بدر کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ اللہ نے آسمان سے اس میں فرشتے اتارے، نزول ملائکہ ہوا۔ ملائکہ کا مطلب ہوتا ہے فرشتے۔ اللہ نے آسمان سے فرشتے اتارے تھے بدر کے دن۔ بدر والے دن اترنے والے فرشتوں کی تعداد کتنی تھی، یہ مسئلہ ذرا ہمیں یاد رکھنا ہے۔ علماء نے اس کے بارے میں نقل فرمایا کہ بدر کے دن جو فرشتے اترے تھے وہ کئی قسطوں میں اترے تھے، یعنی ایک ساتھ سارے فرشتے نہیں اترے، پہلے تھوڑے پھر تھوڑے پھر تھوڑے، اس انداز میں اللہ نے اتارا تھا۔
جو پہلی جماعت آسمان سے فرشتوں کی اتری ہے وہ ان کی تعداد تھی 1000. 1000 فرشتے اللہ نے اتارے. یہ سب سے پہلی جماعت فرشتوں کی. تھوڑی دیر کے بعد پھر اللہ نے ان کی تعداد کو بڑھا دیا اور بڑھ کر کے ان کی کل تعداد ہو گئی 3000. یعنی تقریباً 2000 کے قریب پھر اور اترے. تو تھوڑی دیر بعد 3000 کے قریب ان کی تعداد تھی. پھر جنگ چلی ہے اور اس کے بعد اللہ نے اور فرشتوں کو اتارا اور اخیر میں جا کر کے ان کی جو کل تعداد روایات کے اندر کتابوں میں ملتی ہے وہ آتی ہے 5000. 5000. تو 5000 تک فرشتے اللہ نے آسمان سے بدر کے دن میدان بدر میں اتارے تھے. یہاں تک کا ذکر اور تذکرہ کتابوں کے اندر موجود ہے. تو یہ تعداد یاد رکھیے گا کہ سب سے پہلی جو جماعت آئی ہے تب کتنے فرشتے ہیں؟ 1000. تھوڑی دیر بعد ان کی تعداد کتنی ہو گئی؟ 3000. پھر تھوڑی دیر کے بعد ان کی تعداد کتنی ہوئی؟ 5000. تو کل 5000 کے قریب فرشتوں کا نزول بدر کے دن ثابت ہے جو یہ آسمان سے اترے تھے. جب ہم قرآن پاک کا مطالعہ کرتے ہیں تو قرآن پاک کے اندر بھی اللہ نے بدر کے میدان میں جو اپنی مدد اور نصرت فرمائی ہے اس کا بڑا کھلا تذکرہ ملتا ہے. ایک آیت کریمہ ہے قرآن پاک کی، اس میں اللہ نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ. یہ بڑی اہم آیتیں ہیں جو میں جنگ بدر کے تعلق سے قرآن نے کیا کیا مدد نقل کی ہیں وہ سنا رہا ہوں آپ کو. تو فرمایا اللہ نے قرآن میں وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ. فرمایا اللہ نے تمہاری مدد کی بدر کے میدان میں اس حال میں کہ تم کمزوری کی حالت میں تھے. تو اللہ نے جو مدد بدر کے دن فرمائی ہے وہ مدد اس انداز میں فرشتوں کے ذریعے ہوئی ہے اور اس کا تذکرہ اللہ نے قرآن کے اندر بھی الگ الگ طریقوں پہ فرمایا ہے. تو ایک جگہ تو یہ کہا کہ میں نے تمہاری مدد کی. ایک دوسری آیت ہے وہ آیت بھی سنے. اللہ نے فرمایا اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم. اللہ کہہ رہے ہیں کہ تم نے اللہ سے مدد مانگی بدر کے دن اور اللہ نے تمہاری مدد کی، دعا قبول کی. اور کیسے مدد قبول کی اور مدد فرمائی مسلمانوں کی؟ اللہ کہہ رہے ہیں ممدکم بألف من الملائکہ. اللہ نے کہا میں نے 1000 فرشتے وہاں پر بھیجے. یہ قرآن پاک کے اندر ہے 1000 کا عدد کہ 1000 فرشتے میں نے وہاں پر بھیجے. اب میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ جو تعداد کل ملا کر کے بالکل اخیر میں پہنچی ہے فرشتوں کی کتنی ہوئی ہے؟ 5000. لیکن قرآن پاک کی جو آیت مبارکہ ہے یہ جو ذکر کر رہی ہے اس آیت میں 1000 کا ذکر ہے. تو ایسے موقعوں کے اوپر یاد رکھیے گا کہ قرآن نے جو سب سے پہلی مدد اتری تھی اس کا تذکرہ کر دیا. اس کے بعد جو مدد اللہ نے فرشتوں کے ذریعے سے اتاری ہے اس کا ذکر قرآن میں نہیں ہے لیکن اس کا ذکر روایات کے اندر موجود ہے اور علماء نے اس کو نقل کیا ہے. لہذا کل ملا کر کے 5000 کی تعداد بنتی ہے. 1000 کا تذکرہ تو قرآن سے ثابت ہے، باقی 4000 کا ذکر جو ہے باقی روایات میں موجود ہے. تو یہ چیز ہمیں اور آپ کو ذہن میں رکھنی چاہیے. تو ایک آیت تو یہ کہ اللہ نے کہا کہ میں تمہاری مدد کروں گا بدر کے میدان میں، اللہ نے کہا. دوسری آیت مبارکہ اللہ نے کہا کہ 1000 فرشتے میں نے بھیجے تمہاری مدد کے لیے، یہ آیت مبارکہ. اور ایک تیسری بھی آیت ہے وہ بھی اس مضمون کو بدر کے میدان میں جو اللہ کی نصرت اور مدد ہوئی ہے نا اس کو اور کھولتی ہے. آیت سنیں آپ. اللہ فرما رہے اذ یوحی ربک الی الملائکہ. اللہ نے فرشتوں سے کہا، کیا کہا؟ انی معکم. اللہ نے کہا میں بھی تمہارے ساتھ ہوں. فثبتوا الذین آمنوا. اللہ نے کہا کہ تم جاؤ
اور جا کر کے جو ایمان والے بدر کے میدان میں اترے ہوئے ہیں نا، ان کے قدموں کو جماؤ، مضبوطی دو ان کو جا کر کے، یعنی ان کے اندر حوصلے بلند کرو. فَثَبِّتُ الَّذِينَ آمَنُوا، ایمان والوں کو جا کر کے مضبوط قدم کرو تم. اور ظاہر سی بات ہے، یہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ ویسے تو اللہ اگر اپنا ایک فرشتہ بھی بھیج دیتا نا تو ساری قوم کو ناس کرنے کے لیے کافروں کے لیے کافی تھا. اللہ کا تو ایک فرشتہ بھی بڑا عظیم الشان ہے. یہ جو اللہ نے 1000 پھر 3000 پھر 5000 فرشتے، اللہ ایسا نہیں تھا کہ وہ ان کی ضرورت پڑ رہی تھی. یہ کیوں بھیجے جا رہے ہیں؟ مسلمانوں کو اور زیادہ تسلی دینے کے لیے کہ انہیں اور زیادہ سکون رہے گا کہ ہمارے پیچھے 5000 فرشتوں کی فوج ہے، اور زیادہ قوت رہے گی، دل مضبوط رہے گا. اللہ نے ایک نظام رکھا ہے کہ بندے کو جب یہ پتا ہو نا کہ میرے پیچھے سپورٹ ہے، میرے پیچھے مضبوط ہاتھ ہے، تو پھر بندے میں ہمت کچھ اور ہوتی ہے، الگ ہی طاقت آ جاتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے، ہم میں بھی ایسے رہے ہوں گے، جب بچے تھے ہم تو بچپن میں جب رات میں پیشاب آتا ہے، اب آنکھ کھلی رات کے 1:30-2 بجے، بندے کو پیشاب کا تقاضا ہو رہا ہے تو اب اٹھ کر کے جانا ہے بیت الخلا تک، ٹوائلٹ تک، لیکن ہمت نہیں ہو رہی. اب کیا کرتا ہے بچہ؟ امی کو آواز لگا رہا ہے، امی اٹھنا. وہ بیچاری اٹھی، پوچھا کیا ہوا تھا؟ پیشاب آ رہا ہے. کیوں؟ تو کیا کرے گی اب امی؟ پیشاب تو نے کرنا ہے نا بھائی، امی کا کیا سین اس میں؟ لیکن بچہ کیا کرتا ہے کہ آپ ساتھ میں چلیے، ماں اٹھتی ہے وہ اس کے ساتھ جاتی ہے اور کہتی ہے جا اندر بیٹھ، میں باہر کھڑی ہوں. اب آپ ذرا غور کرو، بچہ رات میں ماں کو ساتھ لے کے کیوں گیا؟ اس وجہ سے کہ اسے جن بھوت ان چیزوں سے گھبراہٹ ہو رہی ہے، خیالات آ رہے ہیں، تصورات آ رہے ہیں. لیکن مجھے بتائیے اگر واقعی جن بھوت آ گیا تو ماں رکے گی؟ اگر واقعی جن نے انٹری مار دی نا تو سب سے پہلے تو ایگزٹ یہاں پر عورت مارے گی. اگر جن کی انٹری ہوئی نا تو سب سے پہلے عورت بھاگے گی، بچہ تو شاید تھوڑا سا رک بھی جائے. لیکن وہ لے کر کے جا رہا ہے اسے، اور وہ اسے تسلی ہے وہاں پر. کیوں؟ صرف ایک دل کا سکون ہے کہ ہاں کوئی ہے موجود، تو دل میں سکون اور ایک اطمینان کی کیفیت. اللہ نے مسلمانوں کا پہلا مقابلہ تھا کفر سے، ایمان اور کفر کی پہلی جنگ ہے. اللہ نے کہا 1000 کیا، ایک فرشتہ کافی ہے. اللہ نے کہا لیکن ذرا تمہیں سکون رہے گا 5000 تک کی تعداد کو پورا فرمائے. تو میں عرض یہ کر رہا کہ اللہ نے یہ جو آیت کریمہ ہے، اللہ نے صاف ارشاد فرمایا فَثَبِّتُ الَّذِينَ آمَنُوا، تم جاؤ اور ایمان والوں کو مضبوطی دلاؤ، ان کے اندر اعتماد پیدا کرو، کانفیڈنس پیدا کرو کہ ہاں ہم مقابلہ کر لیں گے ان سے. اور آگے اللہ نے کہا میں کیا کر رہا ہوں؟ سَأُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا، اللہ نے کہا میں ان کافروں کے دل میں ڈر پیدا کر دوں گا. ادھر سے اللہ فرشتوں کو بھیج رہے ہیں مسلمانوں کے دل کو مضبوط کرنے، جمانے کے لیے، اور ادھر اللہ کافروں کے دل میں اور زیادہ رعب اور ڈر پیدا فرما رہے ہیں. یہ معاملہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا. یہ قوت دینی تھی. تو وہی جو میں نے آپ کو مثال دی کہ ویسے کچھ نہیں تھا معاملہ. جبریل امین جیسا فرشتہ، ایک فرشتہ آ جائے تو ساری قوم کو اٹھا کے کہیں سے کہیں پٹکنے کے لیے کافی ہے. اور وہ تو خود آئے ہوئے تھے جبرائیل علیہ السلام، پھر کیا ضرورت تھی؟ تو یہ تھا دل کی تسلی، اور کچھ بھی نہیں. تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ معاملہ فرمایا. تو تعداد 5000 تک. 1000 کا تذکرہ قرآن نے فرما دیا، باقی کا ذکر روایات کے اندر، احادیث کے اندر علماء نے کیا. سیر اور تاریخ کی کتابوں کے اندر اس کو لکھا گیا کہ کل تعداد 5000 تک پہنچی ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے بھی احادیث کے اندر ذکر فرمایا
ایک حدیث ہے اس میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دیکھو یہ جبرائیل ہیں، بدر کے میدان میں حضور فرما رہے ہیں دیکھو یہ جبرائیل ہیں، اپنے گھوڑے کی لگام پکڑے ہوئے ہیں، گھوڑے پر بیٹھ کر اترے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام فرمایا اپنے گھوڑے کی لگام پکڑے ہوئے اور ان کے بدن پہ نہ لڑائی کے اوزار ہیں۔ اس انداز میں ملائکہ نے بدر کے میدان میں داخلہ فرمایا تھا اور وہاں پر اترے تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام باقاعدہ گھوڑے پہ سوار ہو کے بدن کے اوپر اپنے سارے اوزار اور ہتھیار لگا کر کے، یہ حدیث ہے۔ اسی طرح ایک روایت کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ جب جنگ ہو گئی، بعد کا معاملہ ہوا، ایک مرتبہ حضرت جبرائیل تشریف لائے، بیٹھے ہوئے، اللہ کے نبی سے پوچھا آپ ذرا یہ بتائیے کہ آپ میں جن صحابہ نے بدر میں شرکت کی ہے ان صحابہ کا مقام کیا ہے دوسرے لوگوں کے مقابلے میں؟ حضرت جبرائیل نے حضور سے پوچھا کہ بدر میں شریک ہونے والے صحابہ کا مقام کیا ہے دوسرے صحابہ کے مقابلے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم ان کو سب سے افضل سمجھتے ہیں، یعنی جن صحابہ نے بدر میں شرکت کی وہ صحابہ افضل ہیں ان سے جنہوں نے بدر میں شرکت نہیں کی تھی۔ یہ مسلمانوں کا ذہن تھا اور یہی نظریہ تھا مسلمانوں کا۔ اللہ کے نبی نے حضرت جبرائیل سے کہا ہم تو انہیں سب سے افضل سمجھتے ہیں۔ جواب میں حضرت جبرائیل کیا بولے؟ فرمانے لگے کہ حضرت جس طرح آپ نے یہ جواب دیا کہ جن مسلمانوں نے بدر میں شرکت کی ان مسلمانوں کا مقام دوسرے مسلمانوں سے افضل ہے، فرمایا اسی طرح آسمانوں میں جن فرشتوں نے بدر میں شرکت کی ہے ان فرشتوں کا مقام اللہ نے دوسرے فرشتوں سے بلند فرما دیا، وہ بھی اونچے درجے کے، بدر کے فرشتوں تک کا مقام اونچا ہے۔ تو یہ ہے جنگ بدر۔ اس سے ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ملائکہ اترے، فرشتوں کا نزول ہوا، اور تعداد کیا تھی وہ بھی میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ یہ تعداد فرشتوں کی رہی تھی جو اس دن میدان کے اندر اترے تھے اور وہاں پر یہ حاضر ہوئے تھے۔ بہرحال اب جنگ بدر کا معاملہ ہے، آپ نے سنا کہ ایک ایک کا مقابلہ ہو چکا ہے، وہ 3 بندے آئے تھے، وہ 3 فارغ ہو چکے، اور چھوٹے موٹے جھڑپے مقابلے ہو چکے۔ اب جو بدر کے میدان میں کافروں کے بڑے بڑے سردار ہیں وہ کیسے ختم ہوئے، ذرا تھوڑی ان کی داستان سنیے۔ جو ان کے ٹاپ کے لیڈر تھے، ان تمام میں جو سب سے بڑا گرو گھنٹال تھا ان کا، وہ تھا ابو جہل۔ کون؟ ابو جہل۔ اس کے ساتھ میں کیا معاملہ ہوا وہ ذرا سنیں، اور اس کا جو واقعہ ہے وہ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ نے بخاری شریف کے اندر بڑے اطمینان سے، بڑی پوری اپنی سند کے ساتھ اور پورا واقعہ بڑی تفصیل کے ساتھ میں نقل کیا۔ یہاں پہ میں نے اس کا کوئی اختصار اپنی زبان میں نہیں کیا، میں نے اس پوری حدیث کے الفاظ کو اپنے پاس نوٹ کیا۔ اب میں حضرت امام بخاری نے جو حدیث ابو جہل کے قتل پہ پیش کی ہے، میں پوری حدیث پڑھ کے آپ کو اس کا ترجمہ سناؤں گا، آپ کو پھر اندازہ ہوگا کہ ابو جہل کے ساتھ بدر کے میدان میں کیسا عجیب و غریب واقعہ پیش آیا۔ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ کے الفاظ میں انہوں نے جو یہ واقعہ نقل کیا، ایک صحابی ہے بڑے مشہور، ان کا نام ہے عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ، من میاسیر الصحابہ۔ یہ وہ صحابی ہیں جو بڑے مالدار تھے، بڑے اللہ نے انہیں نوازا تھا، بہت ارب و خرب و پتی، بلکہ یہ ارب و خرب و پتی کیا حیثیت رکھتے ہیں، اگر ان کی جائیداد کا آج اندازہ لگایا جائے تو یہ جتنے ہمارے یہاں ٹاپ 5 اور ٹاپ 10 جو ہم گنواتے ہیں نا، سب پیچھے پڑے رہ جائیں گے، کسی کا نہیں آتا پتہ ملنا۔ کبھی انشاءاللہ ان کی تفصیل سے بات کریں گے اللہ نے انہیں کتنا نوازا تھا۔ لیکن عبد الرحمن ابن عوف من میاسیر الصحابہ، مشہور ہیں مالداری میں، لیکن ساتھ میں من عشرۃ المبشرہ،
اللہ کے نبی نے جن 10 صحابہ کو نام لے کر جنتی ہونے کی خوشخبری سنائی، ویسے تو نبی کے سارے صحابہ جنتی ہیں، کوئی صحابی جنت کے علاوہ کہیں نہیں جانے والا، جو بھی صحابی ہے وہ جنتی ہے ہی، ہمارا عقیدہ ہے یہ 100%۔ لیکن ان میں بھی کچھ خوش قسمت ایسے جن کا نام لے لے کر کے حضور نے کہا یہ صحابی جنت میں، یہ صحابی جنت میں، یہ صحابی جنت میں، وہ 10 ہیں، ان 10 میں بھی عبد الرحمن ابن عوف ہیں۔ پتہ ایک بات لگتی ہے کہ مال ہونا کوئی بری بات نہیں ہے، مال ہونا کوئی غلط چیز نہیں ہے، تجارت کرنا کوئی غلط کام نہیں ہے، بندہ مالدار ہو کر کے بھی عشرہ مبشرہ میں شامل ہو سکتا ہے۔ اللہ کے یہاں محبوب بننے کا معیار نہ امیری نہ غریبی، اللہ کے یہاں محبوبیت کا معیار ہے تقوی، دل کی پاکیزگی، اعمال کی اصلاح، یہ اللہ کے یہاں معیار ہے۔ کوئی چاہے امیر ہو یا غریب ہو فرق نہیں پڑتا۔ عشرہ مبشرہ میں عبد الرحمن ابن عوف جیسے کروڑ پتی ارب پتی لوگ ہیں، عثمان ابن عفان جیسے مالدار لوگ ہیں، لیکن ساتھ میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ جیسے افراد بھی، ہر طرح کے افراد ہیں۔ تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف انہوں نے جو واقعہ بدر کا سنایا نا، پڑھ کے مزہ آتا ہے۔ کیا فرما رہے ہیں؟ کہتے ہیں بینا انا واقف فی الصف یوم بدر، یہ حدیث کے الفاظ ہیں، میں نے پورے الفاظ یہاں نقل کیے ہوئے، آپ کو میں لفظ سنا رہا ہوں اور اس کا ترجمہ، آپ مزے لیجئے گا واقعے کے۔ حضرت امام بخاری نے بھی کتنے پیارے انداز میں نقل کیا۔ عبد الرحمن ابن عوف کہہ رہے ہیں کہ میں کھڑا ہوا تھا صف میں بدر کے دن، یعنی جنگ بدر ہو رہی ہے، صفیں لگی ہوئی ہیں، وہاں تو ہر کام صف بندی کے ساتھ ہوتا تھا، الٹ اب نہیں کہ بس ویسے ہی کوئی ادھر بھاگ رہا، کوئی ادھر بھاگ رہا ہے۔ اللہ رحم کرے ہماری مسجد کی صفیں نہیں صحیح ہوتی، وہاں بدر کے میدان میں صفیں صحیح ہوتی تھی، صفوں کی درستگی اور اصلاح کی۔ تو عبد الرحمن ابن عوف کہتے ہیں میں جنگ بدر کے دن صف میں کھڑا تھا مقابلے کی۔ جب بندہ بدر کے میدان میں ہو، جنگ کے میدان میں، اور دشمن سامنے ہو اور صف میں کہیں کھڑا ہو، تو ظاہر سی بات ہے بندہ دائیں بائیں دیکھے گا کہ کوئی مضبوط بھاری بھرکم ہے یا نہیں، دل کو تسلی ہوگی کہ ہاں بھائی ادھر بھی کوئی ہیوی سا کھڑا ہے، ادھر بھی کوئی مضبوط سا کھڑا ہے، چلو ٹھیک ہے کوئی آئے گا نمٹ لیں گے دونوں تینوں مل کے آسانی سے۔ عبد الرحمن ابن عوف کہتے ہیں کہ جب بدر کی جنگ کے لیے میدان میں صف میں کھڑا ہوا، فنظرت عن یمینی وعن شمالی، فرماتے میں نے دائیں طرف دیکھا کون صاحب ہے، پھر اس کے بعد بائیں طرف دیکھا کہ ادھر کون ہے، تو کیا نظر آیا؟ فَإِذَا أَنَا بِغُلَامَيْنِ مِنَ الْأَنصَارِ، فرمایا مدینہ کے صحابہ جو تھے، انصار صحابہ، ان کے 2 بچے میرے دائیں اور بائیں تھے، ایک بچہ میری دائیں طرف کھڑا ہے، دوسرا بچہ میرے بائیں طرف کھڑا ہے۔ اللہ اکبر، یہ کائیں کی صف ہے؟ یہ کوئی موٹی مسجد میں نماز کی صف نہیں لگ رہی تھی، یہ بدر کے میدان میں جنگ کی صف تھی، جہاں پہ بچوں کے بیچ میں عبد الرحمن بن عوف ہے۔ بغلامین من الانصار، ایک دائیں جانب کھڑا ایک بائیں جانب کھڑا، انہوں نے کہا لے بھائی کہاں پھنس گیا، یہ تو معاملہ مشکل ہے۔ اور یہ بات میں ویسے ہی نہیں کہہ رہا، ان کے الفاظ میں سنے آپ۔ فرمایا آگے حدیثتن اسنانہما، بالکل نوجوان کم عمر بچے تھے دونوں جو میری دائیں اور بائیں جانب کھڑے ہوئے تھے، یعنی کوئی بڑے بردبار آدمی نہیں تھے، بالکل لڑکپن والی عمر تھی، وہ میرے دائیں بائیں۔ آگے کیا کہہ رہے ہیں؟ تمنیت ان اکون بین اضلاع منہما، ہاں اب آئی وہ بات حضرت عبد الرحمن ابن عوف کی، کہتے ہیں میں تو یہ چاہ رہا تھا کہ ذرا کوئی مضبوط سا بندہ ہوتا نا، ادھر بھی کوئی ڈولے شولے والا ہوتا، ادھر بھی کوئی پیک ویک والا ہوتا، تو دل کو سکون ملتا کہ آج مل کے نپٹیں گے جو آئے گا۔ وہ دیکھا ادھر بھی بچہ ادھر بھی بچہ، اب بیچ میں چچا کیا کرے؟ اب حضرت عبد الرحمن ابن عوف کھڑے،
جنگ بدر کا میدان ہے. اب تو یہاں پہ یہ بھی نہیں بھائی تو ادھر جا تو ادھر، ہم تو بچوں کا کان پکڑ کے بیچاروں کا پیچھے سب تک پہنچا دیتے ہیں. اب کیا کریں؟ عبد الرحمن ابن عوف فرماتے میں نے دیکھا یہ معاملہ ہے. کہتے میں تو کچھ بولتا بعد میں، کیا ہوا؟ فَغَمَزَنِي أَحَدُهُمَا، ایک نے میرے ہلکا سا اشارہ کیا، چچا جان. اب انہوں نے دیکھا، دیکھ بھائی کیا کہہ رہا ہے یہ بچہ. فَقَالَ يَا عَمِّي، کہنے لگا چچا. یہ عرب کا انداز تھا. مسلمانوں یہ چیزیں ہمیں کتنی اہم ہے، سیکھنی چاہیے. وہ بچے نے عبد الرحمن ابن عوف سے کیا کہا؟ ہمارے ہاں ہوتا او ذرا یہ بتانا. نہ ہمارے ہاں چھوٹے کو بڑے سے بات کا طریقہ، نہ بڑے کو چھوٹے سے بات کا سلیقہ، بے ادبی. انہوں نے کہا یا ام کے معنی چچا کے آتے ہیں. چچا ذرا یہ بتائیے. کیا بتائیے؟ انہوں نے سوچا پتہ نہیں کیا پوچھ رہا ہوگا. اب جو اس نے بات پوچھی ہے فقال هل تعرف ابا جہل، وہ بچہ کہنے لگا چچا کیا آپ ابو جہل کو پہچانتے ہیں؟ انہوں نے کہا پہچانتا تو اسے بہت ہوں، لیکن تجھے جو پہچاننا پڑے گا، تو کیوں چاہ رہا ہے اسے؟ جنگ بدر کے میدان میں ابو جہل کو پوچھ رہا ہے کہ چچا آپ جانتے ہیں ابو جہل کو؟ قلت نعم. عبد الرحمن ابن عوف نے کہا ہاں بھائی جانتا ہوں، وہ تو موسٹ وانٹیڈ ہے ہمارا، وہ تو کرمنل لسٹ میں سب سے ٹاپ کے اوپر چل رہا ہے نا، اسے تو سب پہچان دیں. قلت نعم، کہا جانتا ہوں. لیکن پھر ان کے دل میں آیا یہ پوچھ کیوں رہا ہے اتنا سا؟ تو انہوں نے پوچھ ہی لیا. فرمایا ما حاجتک الیہ یا ابن اخی، کہا بیٹا ذرا بتا تو. اب انہوں نے جو بات کی دیکھیں، ان کا بھی انداز دیکھیں. وہ بڑے تھے، اب چھوٹے سے بات، چھوٹے نے بڑے کو چچا جان کہا. اب جو بڑا چھوٹے سے بات کر رہا ہے اس کا انداز دیکھیں. فرمایا یا ابن اخی، یہ بھتیجے. یہ انداز رہنا چاہیے. یہ جو تلفظ ہے نا ان سے بھی بڑا فرق پڑتا ہے. انداز جیسا آپ اختیار کریں گے نا بڑا سامنے والے پہ اثر پڑتا ہے، جیسا انداز ہو. میں مثال دیتا ہوں آپ حضرات کو، بار بار آپ نے سنی ہوگی، پھر ذہن میں رکھیں. آپ نے کسی کی دعوت کی، دسترخوان لگایا اور عمدہ سے عمدہ کھانے دسترخوان کے اوپر رکھ دیے، ساری نعمتیں وہاں پہ موجود ہیں. مہمان سارے آ گئے، آنے کے بعد انتظار کر رہے ہیں یہ کہے تو ہم شروع کریں. اب آپ نے آ کے کہا آپ حضرات انتظار نہ فرمائیں، آپ تناول فرمائیے، آپ نوش فرمائیے، آپ کھانا شروع کیجئے. مہمان خوش ہوگا کہ ہاں بڑا سلیقے سے کہا ہے، اب وہ بجائے ایک پلیٹ کے 1.5 کھائے گا. دل خوش ہوگا کہ ہاں عزت افزائی ہوئی ہے. یہ بھی ہے طریقہ. اور وہ بیچارے سارے انتظار میں بیٹھے کہ یہ کہیں ہم شروع کریں. اب یہ آیا میزبان آ کے کہا ٹھوس لو جتنا ٹھوس دو، ٹھوسو. اب بندہ جو دسترخوان پہ بیٹھا ہے نا اس کا دل کرے گا کہ سارا کھانا اس کے منہ پہ دے کے ماروں. اب وہ ایک لقمہ نہیں اٹھائے گا. حالانکہ ٹھوس لو اس کا بھی مطلب یہی ہے کہ آپ کھا لیجئے، کوئی اور مطلب تو نہیں ہے نا، اس کا وہی مطلب ہے. لیکن انداز کا فرق پڑتا ہے. اسی لیے میں بار بار یہ بات کہتا ہوں کہ الفاظ ایسے رکھنے چاہیے جس سے دوسرے کے دل کو اذیت نہ پہنچے. اگر ہم بڑے اپنے چھوٹے کو بلا رہے ہیں بیٹا کہہ دیں بیٹا ادھر آؤ، بھتیجے ادھر آؤ. یا اگر کوئی چھوٹا اپنے بڑے کو بلا رہا ہے چچا جان یہ کہہ کر کے بلا لیں کہ چچا یہ کام، چچا یہ کام. تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے بہرحال جو بات چل رہی تھی ما حاجتک الیہ، بیٹا یہ بتاؤ کہ تم کرو گے کیا ابو جہل کا؟ ہمارے زمانہ ہوتا نا تو ہمارے بچے نوجوان کیا کہتے ہیں، ایک سیلفی لینی ہے اس کے ساتھ. سنا بڑا تکڑا ہے، سیلفی لیں گے، اسٹیٹس پہ لگائیں گے، انسٹاگرام پہ اپلوڈ کریں گے، بہت لائک آئیں گے. پوچھا کیا کرو گے اس کا؟ اب جواب ذرا سنے اس بچے کا جواب. اس نے کہا اخبرت انہ یسب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا مجھے لوگوں نے یہ بتایا ہے
وہ بچہ بول رہا ہے کہ حضرت چچا جان مجھے لوگوں نے یہ بتایا ہے کہ یہ ابو جہل نام کا جو بھی آدمی ہے میں نے دیکھا نہیں، میں پہچانتا نہیں، لیکن یہ اتنا بڑا ظالم ہے جو میرے نبی کو گالیاں دیتا ہے، یہ میرے نبی کو گالیاں بکتا ہے۔ وہ چھوٹا سا بچہ یہ جملہ کہہ رہا ہے اور آگے کہا والذی نفسی بیدہ، کہا کہ خدا کی قسم کھا کر کے کہتا ہوں لئن رأیتہ، اگر آج یہ ابو جہل مجھے دکھ گیا لا یفارق سوادی سوادہ حتی یموت الاعجل، فرمایا کہ جب تک یا تو وہ یا میں نہ مر جاؤں میں اسے چھوڑنے والا نہیں ہوں۔ آج دونوں میں سے ایک بچے گا، یا تو ابو جہل رہے گا یا ہم رہیں گے۔ اس نے ہمارے نبی کو گالی کیسے دی، آج نہیں چھوڑوں۔ عبد الرحمن ابن عوف کہتے ہیں کہ میں تو اس بچے کا جواب سن کے پہلے تو سوچ رہا تھا کہ پھنس کہاں گیا، اب سوچ رہے ہیں ٹھیک جگہ ہوں، یہ تو ان سے بھی 2 قدم آگے جا رہا ہے۔ کہتے ہیں اس کا جواب سن کے تو فتعجبت لذالک، یہ تو ابھی حیران ہی تھے کہ بندہ کتنی سی عمر میں کیسی بات کر رہا ہے۔ کہتے فغمزنی الآخر، وہ دوسری سائٹ تھا نا، اب اس نے اشارہ کیا چچا سننا ذرا، انہوں نے کہا لا بھائی اس کا بھی سنو، اب اس کے پاس آئے فقال لی مثلہا، انہوں نے کہا کہ بھائی تیرا کیا مسئلہ ہے؟ اس نے کہا ابو جہل کو جانتے ہیں آپ؟ ابو جہل کو جانتے؟ وہی جواب کہ ہاں بھائی جانتا ہوں، تو کیا کرے گا ابو جہل کا؟ کہنے لگے وہی جواب تھا کہ بھائی میں نے سنا ہے کہ وہ ہمارے نبی کو گالی دیتا ہے، آج یا تو وہ رہے گا یا ہم رہیں گے، آج اسے چھوڑ کے میں جانے والا نہیں ہوں۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف فرماتے ہیں میں حیران رہ گیا، یہ کیا معاملہ ہے؟ فرماتے فلم انشب ان نظرت الى ابی جہل یجول فی الناس، کہتے ہیں تھوڑی دیر گزری مجھے ابو جہل دکھ گیا، حضرت عبد الرحمن ابن عوف کو، ان دونوں کو تو نہیں پتا کہ ابو جہل کون ہے، وہ تو جانتے بھی نہیں ابھی اسے۔ اور وجہ کیا تھی نہ جاننے کی؟ کبھی آپ سوچیں گے نہ جاننے کا کیا مطلب بنتا ہے؟ بھائی یہ دونوں بچے انصار مدینہ کے تھے، یہ مہاجرین کے نہیں ہیں، یہ بات آپ ذہن میں رکھنا۔ نہ جاننے کی وجہ یہ ہے یہ انصار مدینہ کے بچے تھے، مہاجرین کے نہیں تھے، اور انصار مدینہ کے بچوں کا بھی سامنا ابو جہل سے نہیں ہوا تھا۔ مدینہ کے مہاجرین کے بچے ہوتے وہ پہچان جاتے، لیکن انصار مدینہ والے کیسے پہچانتے؟ وہ تو ابھی مکہ المکرمہ آئے نہیں، ابو جہل مدینہ آیا نہیں، تو وہ جانتے بھی نہیں، ہاں سن رکھا تھا کہ یہ ہمارے نبی کا دشمن ہے۔ تو جب یہ معاملہ وہاں پہ ہوا اور انہیں نظر آیا، انہیں دکھ گیا ابو جہل، انہوں نے سوچا کہ بتا دوں ان دونوں بزرگوں کو، اطلاع کر دوں کہ جو تم تلاش کر رہے ہو اس مرغی سامنے گھوم رہی ہے۔ فرماتے قلت، حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے کہا کہ جب ان کا شوق میں نے دیکھ ہی لیا تھا تو میں نے کہا الا ان ھذا صاحبکما الذی سألتمانی، کہا بچوں جس کے بارے میں تم پوچھ رہے تھے نا وہ رہا، جس کے بارے میں تم نے میرے سے پوچھا تھا نا وہ رہا، جاؤ اب تم جانو تمہارا کام جانے۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف فرماتے ہیں فَابْتَدَرَاهُ بِسَيْفَيْهِمَا، کہتے ہیں میں نے اشارہ ہی کیا کہ وہ رہا، دیکھا تو دونوں نکل بھی گئے، اپنے ہاتھ میں تلوار لے کر کے دونوں کے دونوں اپنی تلوار لے کر اس کے پاس پہنچ گئے، ابو جہل کے پاس۔ اب وہ جو ہے نا وہاں پر ظاہر سی بات ہے وہ پوری تیاری سے آیا ہے، کافروں کا سردار ہے، سب سے بڑا ان کا ذمہ دار ہے، وہ کوئی ایسا کچا کھلاڑی تو ہے نہیں۔ اب یہ جب دونوں کے دونوں یہاں سے گئے، یہاں تک کا یہ واقعہ حضرت امام بخاری نے نقل کیا۔ اب یہ بیچ کا جو تھوڑا سا واقعہ میں سنا رہا ہوں یہ بخاری شریف کے اندر نہیں ہے، یہ دوسری حدیث کی کتابوں میں،
میں نے وہاں سے لے کر اس کو پورا ملایا، جہاں سے دوبارہ پھر امام بخاری کا واقعہ شروع ہوگا وہ بتاؤں گا بھی میں آپ کو۔ اب جو آگے فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ جو تھے بچے یہ گئے اور جانے کے بعد ان میں سے ایک بچے نے اس کے اوپر سیدھا جا کے حملہ کر دیا ابو جہل پہ۔ اب وہ بندہ بھی جو ہے نا وہ اندازے میں ہوگا اور سوچ رہا ہوگا کہ میرے سے لڑنے تو کوئی بات سامنے سے آئے گا، بڑا ہیوی قسم کے گھوڑے پہ آ رہا ہوگا، بہت بڑا کوئی مرد آئے گا، اسے کیا پتا کوئی نیچے سے بھی آ سکتا ہے۔ اب انہوں نے جا کر کے نا موقع لگا کر کے حملہ کیا، اور حملہ جو ہوا ظاہر سی بات ہے بچے تھے، یہ کہاں اتنے نہ تو ان کی قد تھے نہ یہ کسی سواری پہ سوار تھے، انہوں نے جو گھما کے تلوار ماری ہے، لیکن حملہ ایسا تھا کہ وہ جا کر کے تلوار سیدھی اس کی پنڈلی کے اوپر پڑی ہے۔ پنڈلی کا مطلب ہوتا ہے جہاں پہ ہمارا ٹخنا، یہ پائجامہ ہم رکھتے ہیں، ٹخنے کے اوپر کی جو ہڈی ہوتی ہے نا یہ پنڈلی کہلاتی ہے، گھٹنے اور ٹخنے کے بیچ کا حصہ، یہاں کہیں پہ جا کے وہ تلوار پڑی۔ لیکن کیسی تلوار تھی اور کیسی چوٹ تھی وہ خطرناک، فرماتے کہ جیسے ہی وہ تلوار اس کی پنڈلی پر پڑی، آدھی پنڈلی ایک جھٹکے کے اندر کٹ گئی۔ کس کی؟ ابو جہل کی آدھی پنڈلی۔ یہ اللہ تبارک و تعالی نے ان حضرات کو شان عطا فرمائی تھی، اسی لیے میں بار بار کہا کرتا ہوں نا، یہ ہماری طرح نہیں تھے، یہ حضرات ایسے نہیں تھے کہ جو خالی گیموں میں اپنا وقت ضائع کر رہے ہو، خالی ویسے ہی پھولے پھلائے ہوں۔ اللہ نے ان کا نظام عجیب و غریب بنایا۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف فرماتے ہیں کہ آدھی پنڈلی اس کی کٹ گئی، جیسے ہی اس کے بیٹے کی نظر پڑی کہ اس نے بچے نے اس کی آدھی پنڈلی میرے باپ کی کاٹی ہے، اس کے لڑکے کا نام تھا اکریمہ، اس کو غصہ آیا اور اس نے جو ہے حملہ کر دیا، اور حملہ کرنے کے بعد وہ جو حملہ تھا وہ اس بچے کے کاندھے کے اوپر تھا۔ ابو جہل کے بیٹے اکریمہ نے جو اٹیک کیا وہ اس بچے کے کاندھے کے اوپر کیا۔ اب کاندھے کا مطلب یعنی یہ جو حصہ یہاں سے ہے اور یہ جو کونی ہے اس کے بیچ میں واللہ عالم کسی جگہ رہا ہوگا، شانے کا لفظ آتا ہے کہ وہاں پر وہ حملہ ہوا اکریمہ نے۔ اب ظاہر سی بات ہے جب اس بچے کی چوٹ سے اس کی آدھی پنڈلی کٹ گئی تو بڑی کی چوٹ سے بچے کا کیا حال ہونا ہے۔ اب جب وہ تلوار ان کے لگی ہے اور حملہ ہوا ہے، اللہ اکبر، ان کا ہاتھ اس بچے کا جو معصوم سے ابھی صحابی ہیں ان کا ہاتھ کٹ گیا ہاتھ، اور کٹنے کے بعد میں وہ تقریباً پورا کٹ گیا، اور جو یہ نیچے کی کھال ہوتی ہے ہلکی سی کھال اور بوٹی کے اندر وہ لٹکا رہ گیا، باقی پورا کٹ چکا ہے۔ لیکن پھر آپ اندازہ لگائیں کہ اس مرحلے میں اور اس کیفیت میں تکلیف کا کیا حال ہوگا اور کیا اذیت ہو رہی ہوگی کس درجے کی۔ لیکن پھر وہ بچے نہیں، وہ صحابہ ہیں، صحابہ کرام ہیں، ان کے بارے میں آتا ہے کہ اس کٹے ہوئے ہاتھ کے بعد بھی وہاں پہ کچھ باندھا اور باندھ کر کے پھر سے گھس گئے مقابلہ کرنے کے لیے، رکے نہیں ہیں، پھر سے مقابلہ شروع کر دیا اور دوبارہ جا کر کے مقابلہ کرنا شروع کیا۔ لیکن آپ حیران ہوں گے، خود فرمایا کرتے تھے کہ جب میں نے دوبارہ مقابلہ ایک ہاتھ سے کرنا شروع کیا تو وہ جو لٹکا ہوا ہاتھ تھا، تکلیف اور اذیت کیسی ہوگی۔ کہتے کہ وہ ہاتھ بار بار مجھے لڑنے میں رکاوٹ بن رہا تھا کیونکہ وہ ٹنا ہوا تھا، اس سے پریشانی ہو رہی تھی، کوئی دوسرا مقابلہ کرنے میں دقت پیش آ رہی تھی۔
تو ان کے بارے میں آتا ہے کہ فرماتے ہیں میں نے اس ہاتھ کو نیچے زمین پہ رکھا اور اس کے اوپر اپنا پیر رکھا اور پیر رکھ کے جھٹکا دے کے جو تھوڑی سی بوٹی اور کھال تھی اس سے بھی توڑا، ہاتھ کو پھینکا اور پھر مقابلے کے لیے چلے گئے۔ یہ کسی بڑے عمر کے آدمی کا واقعہ نہیں، یہ چھوٹے بچوں کا واقعہ، کم عمر افراد کا واقعہ۔ فرمایا کہ میں نے اسے پھینکا اور پھینک کر کے میں دوبارہ میدان کے اندر چلا گیا۔ ایک لمحے کو ذرا سوچنا بیٹھ کر کے کہ ان کو تکلیف کس درجے کی ہوگی جس کے ساتھ انہوں نے مقابلہ کیا۔ ہم کبھی سوچیں اس بات کو، اگر کبھی بلیڈ لگ جائے نا ذرا سا، اور ذرا سا انگلی کا کوئی پوروا کٹ لگ جائے، پورے دن ہم نہ بس اسی کو لیے بیٹھے رہتے ہیں، جی ہم سے کچھ نہیں ہو رہا، جی ہم سے کچھ نہیں ہو رہا، ہمارے بس کا کچھ نہیں، ہمارے کٹ لگا ہوا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ ان حضرات کا کیا حال ہوگا۔ اچھا تکلیف تو انہیں بھی یقیناً ہو رہی ہوگی، ایسا تو ہو نہیں سکتا تکلیف نہ ہو، لیکن میں ہمیشہ ایک بات کہا کرتا ہوں کہ وہ تکلیف ہونے کے باوجود تکلیف کا احساس نہیں تھا۔ کیوں نہیں تھا؟ اللہ کے نبی کی محبت اس درجے تھی صحابہ کرام میں، ان کے چھوٹے چھوٹے بچوں میں، کہ انہیں اپنی تکلیف محسوس ہی نہیں ہوتی تھی۔ حضور کے لیے سب کچھ قربان ہے۔ اسی لیے اللہ کا فضل ہے، سینکڑوں مرتبہ میں نے آپ کے سامنے یہ جملہ کہا، ہم اپنا عقیدہ اور اپنا نظریہ یہی رکھتے ہیں کہ صحابہ میں جو چھوٹے سے چھوٹے درجے کا صحابی ہے، پوری دنیا کی بزرگیت بھی مل کر کے اس صحابی کے مقام اور مرتبے کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ وجہ یہی ہے کہ آپ محبت کا لیول دیکھیں کہ کس درجے پہ محبت ہوگی کہ انہیں ہاتھ کٹے ہوئے کی تکلیف نہیں ہو رہی ہے اور اسے جھٹک کر کے پھینک رہے ہیں جیسے کوئی کھانے پینے کی ویسے ہی پل ول ہو، انہیں احساس بھی نہیں ہو پا رہا اس کا، صرف کس وجہ سے قلب کے اندر نبی کی محبت جس درجے کی ہے۔ بہرحال انہوں نے اس کو گرایا اور معاملہ ہوا، فَضَرَبَاهُ حَتَّى قَتَلَاهُ۔ اب جب اس کے ایک پیر کے اوپر وار ہوا، اب یہاں سے پھر یہ بخاری کے الفاظ ہیں، بخاری شریف کے فرماتے ہیں حضرت امام بخاری کے ان دونوں نے حملہ کیا، وہ پھر گرا زمین پہ اور گرنے کے بعد پھر دونوں نے اس کے اوپر اٹیک کیا اور اس کو ختم کر دیا، ان دونوں حضرات نے۔ فَضَرَبَاهُ حَتَّى قَتَلَاهُ، بس جیسے ہی انہیں لگا کہ نمٹ گیا، ثُمَّ انصَرَفَ، فوراً ایک دم خوشی سے، ہاں بھائی ملا ہاتھ، چل حضور کے پاس، دونوں خوشی سے حضور کے پاس۔ ثُمَّ انصَرَفَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی کے پاس کے چل کے حضور کو خوشخبری سناتے کہ جس نے آپ کو برا کہا ہم نے ڈائنڈ کر دیا اس کا، ختم۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس آئے، فَأَخْبَرَاهُ، اور آ کے بتایا حضرت ہم ختم کرائے۔ وہ بھی کہہ رہے ہیں دوسرا میں نے کیا، وہ کہہ رہا ہے میں نے کیا، بچے ہیں نا، وہ کہہ رہا ہے حضرت میں نے ختم کیا، وہ کہہ رہا ہے حضرت میں نے ختم کیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ایوکما قتلہ، تم دونوں میں سے کس نے ختم کیا؟ فقال کل واحد منہما انا قتلتہ، ہر ایک کہنے لگا حضرت میں نے۔ بچے تو ایسے ہی ہوتے کہ میں نے کیا۔ فقال، اللہ کے نبی نے کہا اچھا یہ بتاؤ تم نے اس کو مارنے کے بعد جو تمہاری تلوار ہے نا اسے صاف کیا یا ابھی نہیں کیا؟ کہا حضرت کہاں صاف واف کرنے کا موقع، ہم تو نپٹا کے بھاگے آپ ہی کے پاس آئے، ہم نے نہیں کیا صاف واف۔ اللہ کے نبی نے فرمایا دکھاؤ تلواریں دکھاؤ دونوں اپنی۔ فَنَظَرَ فِي السَّيْفَيْنِ، اللہ کے نبی نے دونوں تلواروں کو دیکھا۔ آپ اندازہ لگانا چاہ رہے تھے کہ واقعی دونوں کا ہے یا ایک کا ہے، کیا معاملہ ہے، یہ آپ دیکھنا چاہتے تھے کہ اس پہ اثر ہوگا۔ فَنَظَرَ فِي السَّيْفَيْنِ، دونوں کو دیکھا۔ فَقَالَ، اور اس کے بعد آپ نے فرمایا کِلَاكُمَا قَتَلَهُ،
حضور نے فرمایا جاؤ تم دونوں خوش ہو جاؤ، تم دونوں نے اسے ختم کیا. دونوں کو تسلی دے دی اللہ کے نبی نے. تو یہ معاملہ یہاں پر پیش آیا. اب یہ دو حضرات تھے کون؟ ان کے نام کیا ہیں؟ ان کے اسم گرامی کیا ہیں؟ ان کے دونوں کے اتفاقاً نام بھی ایک ہے. نام بھی ایک ہے. ان کا نام تھے دونوں کے معاذ. کیا؟ معاذ. یہ دونوں معاذ تھے لیکن ان کے نسب الگ الگ تھے. ایک تھے معاذ ابن عفرہ، معاذ ابن عفرہ، اور دوسرے کا نام تھا معاذ ابن عمرو ابن جموح. بس معاذ ابن عمرو یاد رکھ لیجئے، معاذ ابن عمرو. تو ایک تھے معاذ ابن عفرہ اور دوسرے تھے کون؟ معاذ ابن عمرو. لیکن نام دونوں کا معاذ تھا. اللہ کے نبی علیہ السلام کے سامنے انہوں نے آ کے اپنا واقعہ سنا دیا. حضور نے دونوں کو شاباشی دے دی، خوش ہو کے چلے گئے. لیکن آگے کیا ہوتا ہے ذرا وہ سنیں. ہوا یہ کہ یہ جو انہوں نے ابو جہل پہ اٹیک کیا، پہلے اس کے پیر پہ، پھر گرا، پھر اس کے بعد اس کو مارا، پھر اور حملہ کیا اس کے اوپر، اس ساری کاروائی کے اندر یہ تو خوش ہو گئے کہ یہ نمٹ گیا، لیکن وہ ظالم زندہ تھا. ابھی دائن نہیں ہوا تھا، ابھی اس کے پاس اسرائیل نہیں آئے تھے، روح نہیں نکلی تھی، ابھی زندہ تھا. اللہ کا کرنا کہ وہاں سے گزر رہے تھے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، مشہور صحابی ہیں. آپ نے ان کا نام سنا ہے، خطبے کے اندر بھی آتا ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے انہیں امت کا سب سے بڑا فقیہ قرار دیا، مسائل کا ماہر. افقہہم عبداللہ ابن مسعود. یہ گزر رہے تھے، بڑے دبلے بدلے تھے، بالکل باریک سے، ہلکے سے، نہ کہیں زیادہ چربی نہ بوٹی، بالکل دبلے پتلے بدن کے، ہلکے پھلکے. نام کتنا بڑا اور جسم سے بالکل کمزور. تو یہ گزر رہے تھے. ان کے بارے میں جو الفاظ نقل کیے گئے وہ بڑے عجیب و غریب ہیں. ابو جہل جو تھا نا، عبداللہ ابن مسعود کو بڑا ستاتا تھا اور مذاق بناتا تھا. ان کی کیا کرتا تھا کہ جب بھی انہیں دیکھتا تھا تو ان کی کمزوری پہ ہنستا تھا کہ دیکھنا ذرا کیسے ہوائی آدمی جا رہے ہیں، بھلا یہ کیا کریں گے، یہ کیا کسی کا مقابلہ کریں گے، یہ ہیں حضور کے ساتھی، محمد کے ساتھی. وہ اپنی زبان میں کہتا تھا. حضرت عبداللہ ابن مسعود کو دیکھ کے بڑے تانے دیا کرتا تھا. اب گزرے ادھر سے عبداللہ ابن مسعود، دیکھا پڑا آج تو زمین پہ اور سانسیں چڑھ رہی خڑ 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 خڑ. انہوں نے کہا اللہ اب نپٹاؤں اسے. اب آئے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ. اب اس کے پاس جب پہنچے تو اب اس نے دیکھا ہو جس کو میں نے ساری زندگی تانے دیے تھے، اب یہ بھی میرے سر پہ، یا تو دو بچے اور یا یہ کمزور سا آدمی. اب حضرت عبداللہ ابن مسعود وہاں پہ کھڑے ہوئے اور کھڑے ہونے کے بعد میں پھر کہا کہ ہاں بھائی بتا کمزور کون تھا، کس کی کمزوری ثابت ہوئی. اور یہ کہنے کے بعد جو کچھ بیچارے کے سانس تھی، جو کچھ اس کا سلسلہ چل رہا تھا، وہ بالکل ختم کیا، اس کو بالکل روانہ کیا اور موت تک پہنچا کر کے پھر عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی کے پاس آئے اور پھر حضور کو یہ واقعہ بتایا. تو یہ تھا ابو جہل جس کے ساتھ میں یہ معاملہ ہوا اور اس انداز کے اندر یہ جہنم رسید ہوا. دو بچوں کے ہاتھ، معاذ ابن عفرہ، معاذ ابن عمرو، ان دو ہاتھ کے ہاتھ اللہ نے اسے جہنم رسید کیا. اور جو اس کا بالکل آخر کا خاتمہ تھا وہ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے فرما دیا. یہ بھی دنیا سے رخصت ہوا. اس کے بعد ان کے سرداروں میں بڑے لوگوں میں ایک ہے امیہ ابن خلف. مشہور ہے یہ امیہ ابن خلف.
اس کے ساتھ میں کیا معاملہ ہوا؟ اس کے ساتھ ہوا یہ کہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف انہی کے ہاتھ لگ گیا، یہ امیہ ابن خلف، عبد الرحمن ابن عوف کے۔ یہ امیہ ابن خلف وہی ہے جو حضرت بلال پہ ظلم ڈھاتا تھا۔ آپ سب نے حضرت بلال کے ظلم کی داستانی سنی ہے کہ ان پہ کیا ظلم کے بال توڑے گئے، یہ ان میں سب سے آگے تھا امیہ ابن خلف۔ تو یہ ہاتھ لگا، گرفت میں آیا حضرت عبد الرحمن ابن عوف کے، ان کے ہاتھ میں گرفتار ہو گیا، اور پکڑے جانے کے بعد امیہ ابن خلف کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے اسے گرفتار کیا اور لے کر کے چلے، قیدی بنا کر کے، حضرت عبد الرحمن ابن عوف۔ اب انہوں نے جو ہے نا اسے قیدی بنایا، لے کر کے جا رہے تھے، راستے میں نظر پڑ گئی حضرت بلال کی۔ اوہو، یہ پکڑ کے لے جا رہے ہیں، یہ مرغی تو ہمیں چاہیے، اس سے تو بڑا پرانا حساب ہے۔ امیہ ابن خلف کو عبد الرحمن ابن عوف لے کر کے جا رہے ہیں، حضرت بلال وہاں پر آئے اور کہا کہ آپ اسے میرے حوالے کر دیں۔ عبد الرحمن ابن عوف نے کہا کہ بلال یہ تو میرا قیدی ہے، میں لے کر کے جا رہا ہوں۔ حضرت بلال نے کہا جب تک یہ جہنم رسید نہیں ہوگا نا مجھے سکون نہیں ملنے والا۔ لیکن عبد الرحمن ابن عوف کے سامنے کوئی اور مسئلہ تھا، اس کی تفصیل اپنی جگہ ہے، جس کی وجہ سے وہ اسے لے کر کے جا رہے تھے۔ حضرت بلال کہہ رہے مجھے دے دو، حضرت عبد الرحمن اسے لے کر کے جا رہے۔ جب حضرت بلال کو لگا کہ معاملہ نہیں سنبھل سکتا تو کچھ انصار صحابہ کو ساتھ لیا، انہیں جوش دلایا اور سب نے مل کر کے حملہ کر دیا، اور امیہ ابن خلف مردود، اس کو بھی جہنم رسید کر دیا۔ عبد الرحمن ابن عوف سے کہا جاؤ کسی اور کو پکڑو، اس کا تو کام ختم، یہ بھی نپٹا۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ تو یہ بھی ختم ہو گیا۔ یہ ختم ہونے کے بعد اس کے بارے میں ایک بات اور یاد رکھنا کہ جب جنگی بدر ختم ہوئی ہے تو ختم ہونے کے بعد حضور علیہ السلام نے سب کی لاشوں کو اکٹھا کرا کے کافروں کی، وہاں پہ ایک کنواں تھا اس میں ڈلوایا تھا سب کی لاشوں کو کنویں میں۔ لیکن یہ جو شخص ہے نا کافر امیہ ابن خلف، اس کی لاش کنویں میں نہیں ڈالی گئی تھی۔ اس کے ساتھ کیا ہوا کہ جب یہ مرا تو مرنے کے بعد میں چونکہ اس نے پورے بدن کے اوپر نا لوہے کا لباس پہن رکھا تھا، لوہا، ٹوپی بھی کھوپڑی پہ لگا کے آیا تھا لوہے کی، یعنی ہیلمٹ لوہے کا بنوا کے، اور اوپر جو یہاں لباس پہن رکھا تھا وہ بھی لوہے کا، یہ ساری چیزیں اس نے لوہے کی پہن رکھی تھی، اور بیچارہ مر گیا۔ لوہے میں سے کسی نے نکالا نہیں اسے، لوہے کے ساتھ وہاں میدان میں پڑا رہا، وہاں کی تیز تپتی ہوئی دھوپ، اور پھر لوہے کے اندر اس کا بدن، اور وہ بھی اچھا خاصا موٹا زیادہ چرچ بھی چڑھا ہوا۔ اب کیا ہوا، وہ ظاہر سی بات ہے تیز دھوپ میں بدن ایک دم سڑ گیا، ایک دم خراب ہو گیا بدن۔ تو جب اللہ کے نبی علیہ السلام نے جنگ ختم ہوئی اور کافروں کی لاشوں کو اکٹھا کرایا، جب اس کی لاش کو دیکھا گیا تو جو لوہا تھا نا اس کے اندر پوری پھول چکی تھی، لاش اندر سڑ کر کے پوری پھولی ہوئی ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام کے صحابہ نے ہلایا لوہے کو، سوچا کہ اسے نکال کے پھینک دیں وہاں پر، لیکن جیسے ہی لوہے کو ہلایا لاش اندر سڑ چکی تھی۔ اس کے جو بدن کے اعضا تھے اس لوہے کو ہلاتے ہی وہ ٹوٹ ٹوٹ کے گرنے بکھرنے لگے، سڑ چکے تھے سارے۔ تو پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس مردود کے اوپر یہیں پہ مٹی اور پتھر ڈال گئے، اس کی اس لاش کو چھپا دو۔ بس وہ وہیں پڑا تھا، صحابہ نے کچھ مٹی اور پتھر وہ لاش کے اوپر ڈال دیے اور اس کی لاش کو وہیں چھپا دیا گیا۔ یہ تھا امیہ ابن خلف جو اللہ کے نبی کا اتنا بڑا دشمن تھا، اس کے ساتھ میں یہ معاملہ پیش آیا۔ یہ سب وہ تھے جو کچھ زمانے تک بڑی تنا تنی کرے پھرا کرتے تھے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ظلم کا دور زیادہ وقت نہیں چلتا،
اللہ ظلم کا سلسلہ زیادہ وقت نہیں چلاتے، ظلم کا حساب دنیا میں ہو کر رہتا ہے۔ کیا انہوں نے حال کیے تھے اللہ کے نبی اور صحابہ کے، جو آج یہ اس حال کے اندر وہاں سارے بدر کے میدان میں ختم ہو رہے۔ اس کے بعد آگے سنیں، ایک شخص ہے، اس کا نام ہے عاص۔ کیا؟ عاص، عین کے ساتھ میں عاص۔ یہ بھی کافروں کے سردار، عاص ابن ہشام کافروں کے سردار ہے، لیکن اس کے ساتھ میں ایک اور خاصیت جڑی ہوئی ہے، یہ کافروں کا سردار تو تھا، ساتھ میں یہ ماموں تھا، کس کا؟ حضرت عمر ابن الخطاب کا ماموں تھا، حضرت عمر کا، عاص ابن ہشام۔ اب جب میدان کے اندر یہ فوجیں آمنے سامنے ہوئی ہیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ اسی کو ڈھونڈ رہے تھے، یہ ہاتھ لگے ماموں۔ کیوں ڈھونڈ رہے ہیں اس کو؟ حضرت عمر کی تو شان نرالی، فرمایا میں اسے اپنے ہاتھوں سے ختم کروں گا تاکہ اسے بھی اور کافروں کو بھی پتہ لگ جائے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے آگے ہمارے لیے کوئی چیز، کوئی حیثیت نہیں رکھتی، چاہے وہ سگا ماموں ہی ہو، کچھ ہی ہو، پیغمبر سے آگے کچھ نہیں۔ کیا شان ہے صحابہ کرام کی، وہ اس کی تلاش میں، اور حضرت عمر کو شکار نہ ملے، ایسا کیسے ممکن؟ اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسے تلاش کیا، تلاش کرنے کے بعد میں وہ ہاتھ لگا اور ماموں اور بھانجے کا سامنا ہوا، اور پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہی نے حملہ کیا، اور عاص ابن ہشام جو کافروں کا سردار تھا وہ سیدنا حضرت عمر کے ہاتھوں سے جہنم رسید ہو گئے، ختم کر دیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے۔ تو یہ حالات جنگ بدر میں میدان کے اندر ہو رہے ہیں، اور اس طرح سے ان کے بڑے بڑے جو سردار ہیں وہ ختم ہو رہے ہیں اور مارے جا رہے ہیں، اور لائن سے معاملہ عجیب و غریب ہوتا جا رہا ہے، کافروں کی ہمتیں ٹوٹتی جا رہی ہیں، اور چاروں طرف بدر کا میدان گرم ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام سجدوں میں جا جا کر اللہ سے دعائیں مانگ رہے ہیں، آسمان سے 5000 فرشتے اترے ہوئے ہیں، اور ادھر کافر اور مشرک وہاں پہ وہ اپنی طاقتوں پہ گھمنڈ کر رہے ہیں، اب بھی گھمنڈ ہے کہ ہمارے پاس تو ایسی طاقت۔ گانے والی عورتیں لائے ہوئے تھی کہ یہ گانے گا کے ہماری ہمت بڑھائیں گی، گاؤ گانے، اب گاؤ کتنے گانے، اب رومانٹک سانگ نہیں چلیں گے، اب سیڈ سانگ گانے کا وقت ہے، اب اٹھاتے جاؤ ایک ایک کو پکڑ کے اور گاؤ جو گانا دومین میں۔ گانے والی لائے تھے کہ یہ گائیں گے تو ذرا جوش بڑھے گا، بڑھاؤ۔ اسی لیے میں کہا کرتا ہوں چکر میں نہ پڑو، یہ گانے وانے نہ کچھ نہیں کرنے والے، یہ ٹی وی، یہ سیریل، یہ فلمیں، ان سے کچھ نہیں ہوتا۔ دیکھا آپ نے جہاں پہ یہ گانے اور یہ چیزیں آئیں وہاں پہ کیا نتیجہ نکلا؟ کچھ بھی نہیں ہے، 0/0۔ ان چیزوں سے تھوڑی نہ آدمی کا حوصلہ بڑھتا ہے۔ کچھ وقت پہلے جب وہ ارطغرل غازی سیریل چل رہا، مسلمان بڑی فضیلت بتاتے کہ اس کو تو دیکھ کر ایمان تازہ ہو رہا ہے۔ اچھا، رات کے 3 بجے تک ایمان تازہ کیا، پھر فجر چھوڑ دی۔ رات کے 3 بجے تک رات میں 10 ایپیسوڈ دیکھے، ایمان بڑا تازہ ہو گیا، اور فجر چھوڑ دی۔ خدا کے لیے ایسا تازہ نہ کرو ایمان۔ ان سے کیا فرق پڑ رہا ہے؟ ایمان تازہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے ہوتا ہے، ان کی فرما برداری سے ہوتا ہے، اس سے تازگی آتی ہے، قوت اور پختگی آتی ہے، ان چیزوں سے نہیں ہوا کرتا۔ تو یہ حضرات سارے کے سارے وہاں پہ مقابلے چل رہے ہیں، اور سارے کافر جب یہ حال دیکھ رہے ہیں تو آنکھ بگولا ہو گئے کہ ہمارا کیا حشر ہوتا چلا جا رہا ہے۔ بالکل عجیب و غریب کیفیت وہاں پر ہو گئی، اور مسلمانوں کے قدموں میں ذرہ برابر کوئی لفظش کپاہٹ نہیں ہے، مقابلہ جم کے کر رہے ہیں، اور زبان پہ اگر کوئی لفظ تھا تو صرف یہی تھا
احد احد، یہی وہ لفظ تھا جو سیدنا حضرت بلال نے مکہ کی زمین کے اوپر کافروں کے ظلم کے سامنے کہا تھا، اور یہی وہ لفظ تھا جب آج مسلمانوں کو اللہ نے عزت عطا فرمائی تب بھی اسی لفظ کے اوپر قائم تھے۔ صبر کے واقعات ہوں یا شکر کے واقعات ہوں، اپنے رب کو نہیں بھولے۔ پریشانیاں آئی ہیں تب بھی اللہ کو یاد کیا ہے، اور جب اللہ نے فتح دی ہیں، کامیابیاں دی ہیں، تب بھی اپنے رب کو یاد کیا ہے۔ یہ ایک ایمان والے کی شان ہوتی، احد احد بس، اور مقابلہ چل رہا ہے۔ اور دوسری جانب اللہ کے نبی علیہ السلام شوق دلا رہے، باتیں بتا رہے ہیں۔ ایک مرتبہ اللہ کے جب مقابلہ چل رہا ہے، حضور نے فرمایا بڑھو اللہ کی جنتوں کی طرف، کہ جو یہاں پہ مقابلے میں اسلام کی حفاظت کے لیے ختم ہوا، سمجھو وہ سیدھا جنت کے اندر داخل ہوا۔ ایک مرتبہ حضور نے کہا کہ بڑھو اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی زمین اور آسمان کے برابر ہے، وہ جنت تمہاری منتظر ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام وہاں پہ یہ جملے کہہ رہے ہیں۔ جب یہ جملہ حضور نے کہا نا کہ وہ جنت جس کی چوڑائی زمین آسمان کے برابر ہے، ایک صحابی ہے حضرت عمیر، ان کے بارے میں آتا ہے، انہوں نے کہا حضرت کیا واقعی یعنی جنت اتنی لمبی چوڑی ہے؟ حضور نے فرمایا ہاں بھائی واقعی اتنی لمبی ہے، کوئی ویسی تھوڑی کہہ رہا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں واقعی۔ تو پتہ ان کے بارے میں آتا ہے کیا کہا؟ کہنے لگے واہ واہ۔ حضرت عمیر کے بارے میں آتا ہے، کہنے لگے واہ واہ۔ آگے کہا کہ حضرت کیا پتہ میری قسمت میں بھی یہ جنت لکھی ہو؟ حضور سے کہہ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کے جواب میں کہا ہاں اللہ نے تمہاری قسمت میں لکھ دی ہے، نصیب ہوگی تمہیں یہ۔ اب تو حضور کی زبان سے یہ جملہ نکل گیا تھا۔ یہ گھبرانے والے نہیں تھے، خوش ہو گئے۔ خوش ہونے کے بعد کہا کہ اچھا کھجوریں رکھی ہوئی تھی، ذات میں کہا کھجور کھا لوں ذرا انرجی آئے گی، پھر جاؤں گا اندر کو۔ ذرا کھجوریں کھانے لگے۔ حضرت عمیر رضی اللہ عنہ کھجور کھا رہے، اور کھجور کھاتے کھاتے ایک دم سے بولے، کہنے لگے کہ یہ تو کھجوریں بہت ساری ہیں، اگر انہیں نپٹانے کے چکر میں لگا تو بہت لیٹ ہو جاؤں گا۔ انہیں کھجوروں کو پھینکا اور بسم اللہ کہہ کر کے میدان میں کودے اور مجمع کے اندر گھسے، اور بالآخر حضرت عمیر شہید ہو کے اللہ کے یہاں پہنچ گئے۔ حضرت عمیر رضی اللہ عنہ، اللہ کے نبی علیہ السلام اس انداز کے اندر وہاں پہ یہ مقابلے چل رہے۔ ایک صحابی ہے حضرت عکاشہ، یہ نام لے لیجئے ایک مرتبہ، عکاشہ، کتنا پیارا بڑھیا نام ہے، یہ نہیں ہوگا کسی کا بھی، یہ تو شاید شہر بھر میں نہیں ملے گا۔ عکاشہ، لوگ میرے پاس آتے نیچے آ کر کے کہتے مفتی صاحب وہ آپ نے اس موقع پہ نام بتایا تھا، اس موقع پہ بتایا تھا۔ میں جب بتاتا ہوں نا بس جب ذہن نشین کر لیا کریں، کہیں نوٹ کر لیا کریں گھر جا کر اپنے پاس میں، پھر آپ آ کر کے پوچھتے تو پھر کہاں یاد رہتا ہے کہ کون سے موقع پہ ہم نے کون سا بتایا تھا، پھر بعد میں دقت ہوتی۔ تو حضرت عکاشہ رضی اللہ عنہ یہ میدان کے اندر آئے اور اتنا زوردار مقابلہ کیا کہ ان کی جو تلوار تھی نا وہی ٹوٹ گئی، تلوار ہی ٹوٹ گئی۔ اب حضرت عکاشہ پریشان ہے، اللہ کے نبی کے پاس آئے کہ حضرت میری تو تلوار ہی ٹوٹ گئی، اب کس سے لڑوں؟ اللہ کے نبی علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے، آپ نے فرمایا پریشان مت ہو، انہیں قریب بلایا، اور بلانے کے بعد میں ایک لکڑی کا ٹکڑا لمبا سا ان کے ہاتھ میں دیا اور دے کر کے کہا کہ لو اس سے لڑو، لکڑی کا ٹکڑا۔ اب صحابہ تھے، میں اور آپ پھر اگر یہاں پہ ہوتے ہم اجی اس سے کیا ہوگا، پٹواؤ گے کیا ہمیں، اور یہ لے کے جاؤں گا میں، ہم 10 باتیں اپنی عقل کی لگاتے۔ صحابہ کی شان نرالی، جیسے ان کے ہاتھ میں اللہ کے نبی نے دیا کہ لو یہ لے کر کے جاؤ، انہوں نے کچھ نہیں کہا، سمجھ گئے کہ یہ معاملہ کچھ اور ہے۔ ہاتھ میں لکڑی کو لیا اور ان کے بارے میں آتا اسے ہاتھ میں لے کر اوپر زور سے گھمایا،
اللہ کے نبی علیہ السلام کا معجزہ ظاہر ہوا۔ عکاشہ نے جب اپنے ہاتھ کو نیچے کیا، فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ میرے ہاتھ میں لکڑی نہیں تلوار تھی۔ میدان بدر کے اندر یہ واقعہ پیش آیا، فرماتے ہیں جب میں نے ہاتھ کو نیچے کیا تو لکڑی نہیں تھی، تلوار تھی۔ حضرت عکاشہ رضی اللہ عنہ اب وہ لے کر کے یہ آگے بڑھے اور دشمنوں میں گھسے۔ ظاہر سی بات ہے جو معجزے کے ساتھ میں ہاتھ میں آئی ہو تو پھر اس کی ٹکر کون لے گا؟ یہ پھر ان کا مقابلہ پوری بدر کے میدان میں پھر کسی کے پاس کوئی توڑ نہیں تھا، اور ایسی چلیے کہ ساری زندگی استعمال کیا، نبی کے ساتھ بہت ساری جنگوں میں استعمال کیا، اور پھر اخیر میں جا کر کے حضور کے بھی بعد جب بعد میں بھی یہ جنگیں لڑتے رہے، پھر کسی جنگ میں جا کر کے حضرت عکاشہ کو اللہ نے شہادت عطا فرمائی، پھر شہید ہوئے۔ لیکن جب تک زندہ رہے اسی معجزاتی تلوار کو اپنے ساتھ میں رکھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہ معاملہ فرمایا، اور جو یہ ان کے پاس میں تلوار تھی اس کا نام انہوں نے رکھا تھا، اس کا باقاعدہ ایک نام تجویز کیا۔ تلوار کا نام تھا اون۔ کیا؟ اون، عین واو نون، اون۔ اون کا مطلب ہوتا ہے مدد، عربی زبان کا لفظ ہے اون، اون کا مطلب ہوتا ہے مدد۔ انہوں نے اس تلوار کا نام اون رکھا، اور ساری زندگی جتنے مقابلے ہوئے اسی تلوار کے ذریعے فرمائے۔ یہ تھے حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس انداز کے اندر یہ جنگ بدر چل رہی ہے اور واقعات پیش آ رہے ہیں، ابھی اور واقعات ہیں اور تفاصیل ہیں، لیکن چونکہ آج ہمارا پہلا درس ہے اور پہلا مرحلہ ہے عید الفطر کے بعد، آج اتنی ہی باتیں بس میں آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں۔ باقی اس کے بعد کے جو آگے کے واقعات ہیں پھر یہ سارے پکڑے جائیں گے، قید ہوں گے، پھر ان کے بارے میں مشورے ہوں گے، پھر فیصلے ہوں گے، پھر کیا کیا واقعات پیش آئیں گے، یہ ساری چیزیں انشاءاللہ آئندہ ہفتے آپ کے سامنے عرض کریں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا فرما لیں اللہ ہم سب کو عافیت کے ساتھ میں حضور اکرم اور صحابہ کرام کی زندگی کو سامنے رکھتے ہوئے اس سے عبرت حاصل کر کے ان حضرات کے نقش قدم پہ چلنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہم سب کے اندر دین اور دین کی محبت کو پیدا فرمائے۔ یہ ہے جنگ بدر اور اس کے واقعات اور حالات ایک ایمان والے کے لیے بڑا تسلی کا ذریعہ ہوتے ہیں۔ یہ کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے کہ ہم جذبات میں آ کے آج کوئی حرکتیں کرنے بیٹھ جائیں، آج کوئی فیصلے لینے بیٹھ جائیں، یا آج کوئی اس طرح کی چیز کرنے بیٹھ جائیں، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ باقی یہ اس لیے سنائے جاتے ہیں واقعات کہ جب ہمیں اپنی تاریخ پتہ ہوگی تو تاریخ سے آدمی کو بڑا حوصلہ ملتا ہے، عمل کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ ہمیں کم سے کم یہ خیال تو ہوگا نا کہ ان حضرات نے کیا کیا، ہم نماز تک کے بھی نہیں رہے، ہم اپنی عبادات تک کے نہیں رہے، محنت قربانی تو بہت بات کی بات ہے، ہم سے جو اپنی عبادات ہیں وہ تک ہم سے نہیں ادا ہو رہی، تو پھر بندے کو ذرا غیرت آتی ہے، شرم آتی ہے، اور عبادات کا شوق پیدا ہوتا ہے۔ تو اس لیے یہ سارے واقعات تفصیل کے ساتھ بتائے جا رہے ہیں کہ حضرات صحابہ جن کا نام اور جن کے باتوں کے اوپر آج ہمیں فخر ہے، ان حضرات کے کارنامے کیا تھے۔ اللہ ہم سب کو ان حضرات کا ساتھ جنت کے اندر نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ یہ سوال آئے ہیں، اس میں پہلا لکھا ہے کہ غیر مسلموں کے یہاں دعوت کھانا جائز ہے یا نہیں۔ بھائی دیکھیں، غیر مسلم کے یہاں پہ دعوت کا کھانا، اگر کوئی کافر ایسا ہے جس کی آمدنی حلال ہے، حرام کی آمدنی نہیں ہے، تو اگر ہمیں کبھی اس کے یہاں کھانے کی ضرورت پڑ جائے تو جائز ہے، گناہ نہیں ہے۔ لیکن اس طرح کی چیزوں سے بچنا چاہیے۔ وجہ یہ ہے حلال ہے آپ کھا سکتے ہیں، حرام ہے تو نہیں کھا سکتے، لیکن اگر ہم اس طرح کھانے پینے کا معاملہ کریں گے تو آج ہم نے کھایا، کل کو ہمیں بلانا بھی پڑے گا۔
ہمیں بھی اس کو اپنے ساتھ شریک کرنا پڑے گا. پھر اس طرح نہ پھر مسئلے بڑھتے چلے جاتے ہیں اور پھر بعد میں جا کر کے بڑی دقتیں پیش آتی ہیں. تو اس لیے بہتر ہے کہ بس لمٹ میں رہیں. ہم کسی کافر کو نہ تکلیف پہنچائیں، نہ اذیت پہنچائیں، نہ کسی کافر کو ستائیں، کچھ نہ کریں، اپنے سکون سے عافیت سے رہیں. انہیں اپنی زندگی جینے دیں، آپ اپنی زندگی پر محنت کریں. بس اس کا معاملہ رکھنا چاہیے. اور باقی کافر کے یہاں کھانا یا نہیں کھانا، اس سے پہلے تو آپ یہ پوچھئے نا الیکشن کیمپین میں کھانا یا نہیں کھانا. بہت چل رہا ہے آج کل مرغا بریانی. اور کل ایک صاحب کہنے لگے کہ موسم بھی ٹھنڈا ہو گیا، چائے چل رہی، بہت مزہ آ رہا رات میں. تو اصول یاد رکھیے، یہ جتنے بھی الیکشن ہو رہے ہیں اور جہاں کہیں بھی کوئی امیدوار ہے، اس کے یہاں پہ جا کے آپ اس کے ذریعے ایک کپ چائے پینا یا ایک وقت کا کھانا کھانا یا ایک روٹی کھانا یا ایک بوٹی کھانا، یہ شرعاً ہمارے لیے جائز نہیں ہے. یہ رشوت ہے اور رشوت کا لینا حرام ہے. یہ رشوت ہے اور رشوت ہونے کی وجہ ظاہر ہے، آپ تو خود بڑے سمجھدار ہیں. جب کچھ دن پہلے الیکشن کی تحریک شروع ہوئی تھی، بڑا آپ کو کھلایا پلایا جا رہا تھا. جب تو ماشاءاللہ سردیاں تھی تو انڈے بھی تھے. لیکن جیسے ہی یہ بات ہوئی کہ اب الیکشن آگے بڑھ گیا، اگلے دن شٹر گرا دیا اور نکل یہاں سے، کافری کا انڈا کھانے آ رہا، پھر بگا دیا. پھر اعلان ہوا تاریخ ہوگا تو پھر بلا لیا کہ آ جاؤ پھر سے. تو یہ کوئی کھانا نہیں ہے، یہ کوئی دعوت نہیں ہے، یہ صرف رشوت ہے اور رشوت کا لینا دینا جائز نہیں ہے. لہذا کہیں پر بھی جا کر کے اس طرح کی چیزیں نہ کھائیں نہ پئیں، اس سے بالکل بچیں. جو بھی آ رہے ہیں آپ کے پاس میں کچھ لے کر یا دینے آ رہے ہیں، آپ کہہ دیں بھائی اپنے پاس رکھو، ہمارے لیے جائز نہیں. باقی ووٹ ہے، ووٹ ہم انشاءاللہ دیں گے، جس کا بھی ارادہ ہوگا، جس کو بھی دینا ہوگا دیں گے. لیکن آپ یہ کھانے پینے میں ہرگز شریک نہ ہوں. تو یہ چیز پہلے یاد رکھیں. غیر مسلم کا تو بعد میں، جو اپنے یہاں پہ مرغے چل رہے ہیں ان کی فکر کریں. یا قارو، اس نام کے معنی کیا ہیں، اس کا فائدہ کیا ہے؟ اللہ کا نام ہے، اس نام کے پڑھنے سے ثواب ملتا ہے یا نہیں؟ یہ اصل نام ہے یا قہارو. قہار، قہار کے معنی ہوتے ہیں وہ ذات جو سب پہ غلبہ رکھنے والی ہے، سب پہ پاورفل ہے. تو اللہ کا نام ہے اور بڑا بابرکت بھی ہے. آدمی اس کو پڑھے تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، پڑھا جا سکتا ہے. دعا فرمانا. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. یا اللہ ہم سب کے ساتھ رحم کا، کرم کا، فضل کا معاملہ فرما. یا اللہ ہماری خطاؤں کو، لغزشوں کو، غلطیوں کو اپنے فضل و کرم سے معاف فرما. اے اللہ ہم سب کو اپنی محبت والے اعمال کی توفیق عطا فرما اور ناراضگی والے اعمال سے ہم سب کی پوری پوری حفاظت فرما. اے اللہ جتنے ہمارے مسلمان بھائی یہاں پہ اس علاقے کے اندر ہیں، اللہ ہم سب کو حضور اکرم کی سیرت سے جڑنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہماری زندگی نبی کی زندگی کے مطابق بنا. یا اللہ سنتوں کا اتباع ہم سب کو نصیب فرما. گناہوں سے بچنا اللہ ہم سب کے لیے آسان فرما. یا اللہ جتنی برائیاں آج ہمارے معاشرے میں پھیلی ہوئی ہیں، اللہ اپنے فضل و کرم سے ان تمام برائیوں سے، منکرات سے ہم سب کی حفاظت فرما. یا اللہ ہمارے جتنے اعزاء، اقارب، رشتہ دار دنیا کے اندر ہیں یا دنیا سے جا چکے ہیں، اللہ سب کو دونوں جہاں کی کامیابیوں سے مالا مال فرما. یا اللہ جو رمضان گزرا ہے، اللہ ہم سب کی اس رمضان میں جو عبادتیں ہوئی ہیں ان عبادتوں کو قبول فرما. یا اللہ ہماری عبادتوں کو قبول فرما
اور اللہ رمضان کے بعد بھی ہم سب کو عبادتوں کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں آج بھی عبادتوں سے جڑے رہنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ ہم سب کے لیے جب تک ہم دنیا میں موجود ہیں اللہ اسلام پہ ہمیں زندہ رکھنا، اور جب ہمارا آخری وقت آئے تو کلیمے کی موت عطا فرما۔ اے اللہ ہم نے جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما، اور جو ضروری ہو اور ہم مانگ نہ سکے ہوں بغیر مانگے عطا فرما۔ یا اللہ ہماری ان تمام دعاؤں کو ہمارے آقا سرور دو عالم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین یا رب العالمین۔